ایک میٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، اور یوں کہہ رہے ہیں ان کو مار ڈالو، کوئی کہتا ہے ان کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے ان کو جلا وطن کر دو، کوئی کہہ رہا ہے ان کو جیل خانے میں ڈال دو، جتنے منہ اتنی بات ہے۔ اور اس موقع پر کیا کریں، دیکھا کہ ایک بزرگ چلے آ رہے ہیں اور بڑی لمبی داڑھی اور بڑا بزرگ، کہنے بچوں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کام یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ؟ کہنے میں شیخ نجد ہوں۔ اب ان کا یہ کرو، سب لوگ ایک ایک تلوار لے لو اور ان کا کام تمام کر دو، کوئی کسی سے بدلے ہی نہیں لے پائے گا۔ یہ بڑے بڑے لال بجکڑ کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ شیطان صاحب ہے، جانتے ہیں آپ؟ یہ کہیں ہم تو نہیں جانتے، ارے جانتے کیوں؟ نماز چھوڑنا شیطان بننا، ایمان سے الگ ہونا شیطان بننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا شیطانی کام، ماں باپ کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا، یہ شیطان نے دل میں ڈالی ہے بات۔ شیطان بہت چالو ہے، وہ وہاں پہنچ گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ فرما رہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی تدبیر ہے، اپنا قید کر رہا ہے، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ اے پیغمبر یہاں سے جاؤ، مکے سے مکہ چھوڑ دو، مکے سے نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ پسند کیا ہے؟ مدینے۔ آپ مدینے چلے گئے۔ میں سیرت کا کوئی واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا، میں تو آپ کو لا رہا ہوں لائن پہ، کہ وہ شیطان نے یہ حرکت کی۔ اب یہ لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جا رہے ہیں، آج ان کا کام تمام ہو۔ حضور کی گردن میں چادر کا پھندا پڑا ہوا ہے، کچھ لوگ ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کچھ ادھر سے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت کو کتنی تکلیف ہو رہی ہو، کوئی آدمی بھی نہیں جو بچا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر کی بیٹھنے والی عورت ہے، حضرت زید ابن حارثہ غلام ہے، ان میں سے کوئی نہیں، ایک اکیلے صدیق اکبر ہے، وہ وہاں موجود نہیں۔ کسی نے کہا ادرک صاحبہ کا، ادرک صاحبہ کا، بھیا اپنے ساتھی کی خبر لو، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ چیرتے پھاڑتے صدیق اکبر پہنچے اور بے پرواہ ہو کر کے جان جاتی ہو چلی جائے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ آ گئے سامنے ایک ایسا تاریخی جملہ کا، اہل علم سمجھے اس کو، ایسا تاریخی جملہ صدیق اکبر کی زبان سے نکلا ہے، نہ اس سے پہلے میں نے کبھی سنا، نہ اس کے بعد کبھی سنا، نہ کہیں دیکھا۔ وہاں جا کے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے کو مار ڈالو گے جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ قتل کر دو گے اسے؟ یہ ایک اقتباس ہے قرآن۔ اگر یہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے تو اقتباس ہے، اور اگر یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے تو یہ قسمت ہے حضرت صدیق اکبر۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ۔ رجل مومن، مسلمان، ایمان والا، فرعون کی آل اولاد میں سے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ایسے کو مار ڈالو گے؟ حضرت موسیٰ کے لیے کیا ایسے کو مار ڈالو گے کہ جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ یہاں پر نہیں ختم کیا، بلکہ کہا یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں بڑی عمدہ بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر رجل مومن کا تذکرہ کیا جائے گا آل فرعون میں کا، فرعون کے آل میں کا، اگر رجل مومن ہوگا تو اس کے لیے کہا جائے یکتم ایمانہ، اور اگر اصحاب محمد میں سے کسی کا نام لیا جائے گا تو صدیق اکبر کا نام آئے گا، اور یوں کہا جائے گا یعلن ایمانہ، وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے آئے۔ لہذا یہ مان لو، یہ جان لو، اسباب الہی ہیں، یہ اسباب الہی ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین ختم،
قرآن ختم، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں کا سلسلہ بند۔ آپ کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجنا آپ کے بعد بند کر دیا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کی یہ مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے نبی آ چکے ان کے بعد آخری پیغمبر حضور۔ چین نہیں ہے، مکے سے مدینے جا رہے، وہاں کون سا پہلے ہی سے حضرت صدیق اکبر سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ جی ہاں، سفر میں وہی ساتھ جاتا ہے جس پر اعتبار ہوتا ہے اس کے آقا کو۔ سب سے زیادہ معتبر اس وقت خدا نخواستہ کسی صحابی کے طرف سے دل میں کوئی بات لانا، کم سے کم فسق تو ہے ہی، اور ایمان جل جائے۔ حضرت صدیق اکبر کے گھر حضور جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے سن 1976 میں جب میں گیا تھا پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے، تو وہاں راستے مدینے کے جو ہیں وہ نہیں ہیں جس راستے پر صدیق اکبر کا گھر ہے۔ صدیق اکبر کا گھر کا وہ راستہ ہے، مدینے کا راستہ ہے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، اور مخالفین نے بھی لکھا ہے بسوئے سرائے ابو بکر رفت، کہ وہ حضور کو لینے، حضور ان کے ساتھ گئے، ان کے پاس گئے، کہاں؟ مسفلہ میں، جہاں آگے بڑھ کے کبوتر چوک ہے، نہیں کہلاتا کبوتر چوک، وہی صدیق اکبر کا گھر تھا۔ حضرت نے کہا چلو بس وقت آ گیا۔ اب جا رہے تو ان کا پیچھا ہو رہا ہے، لمبی بات چھوڑو اسے۔ حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ حضور تشریف لیے جا رہے ہیں، مدینے پہنچے، اب وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، مدینے پہنچے کوئی مسجد نہیں ہے۔ ابو بکر جگہ تلاش کرو، ہم مسجد بنوائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر لگ گئے، شام کو یا کچھ دیر کے بعد یا کسی وقت واپس آئے، حضرت کوئی جگہ نہیں ملی کہ جہاں مسجد بنے۔ 2 یتیموں کی زمین ہے، اچھا وہ یتیم خرید لو ان سے، تو یتیم انہوں نے کہا حضرت کے لیے ہم بیچیں گے نہیں، حضرت کی مسجد بنے گی بغیر، لیکن کہاں قسمت ان یتیموں کی ہے۔ فرمایا نہیں، حکم رسالت ہے کہ خرید کے لو، تم یتیم ہو، تمہارا ہدیہ نہیں۔